منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، انسان کو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے، اور وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، یہ اس کی سب سے کم تر سوچ ہوتی ہے۔ انسان اگر یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے دنیا میں رہ کر سب حاصل کر لیا، یہ تو ناممکن سی چیز ہے کہ وہ رہ کر سب حاصل کر لیا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے ساری چیزوں کو حاصل کر لیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے ممکن نہیں ہے؟ جواب اس کا حاضر ہے، ممکن اس لیے نہیں ہے اگر کوئی ڈاکٹر ہو، اب وہ سائنٹسٹ تو نہیں ہو سکتا، چلے اگر وہ ڈاکٹر بھی ہو سائنٹسٹ بھی ہو تو وہ اچھا لکھاری یعنی رائٹر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ رائٹر بھی ہو، سائنٹسٹ بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو تو وہ ایک اچھا معلم ہو یعنی ایک اچھا ٹیچر ہو، پڑھانے والا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ساری خوبیاں ایک کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو انسان اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھے اور اپنی منزل کی تلاش میں نکلے، منزل کو تلاش کرے، منزل جب تلاش ہو پھر منزل تلاش کرے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بن گئے تو پھر اب انجینئر بنیں گے، لائر بنیں گے، ایسا نہیں، بس کہہ رہے ہیں جس فیلڈ میں ہیں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ جس فیلڈ میں آپ ہیں اس فیلڈ میں آپ آگے بڑھیں، اس میں محنت کریں، مشقت کریں، خوب اتنی جد و جہد کریں کہ آپ اتنا کام کر لیں کہ آپ نہیں بولے، آپ کا کام بولے۔ اور ایسا بھی ہے کہ جب انسان کام کرتا ہے اور جب وہ خوب کام کرتا ہے اور جب شروعاتی مراحل ہوتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو غیر نہیں ہوتے، اپنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی صاحب تو کیسے کرے گا، یہ ممکن ہے یا نہیں، کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، تیرے اندر یہ طاقت، اتنی قوت، اتنا ذہن، اتنا دماغ ہے تو وہاں کھپا سکے۔ اور پھر بندے موٹیویٹ کرنے کے بجائے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو شخص ہوتا ہے بڑا پریشان ہوتا ہے، یہ میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ آپ کی گیدرنگ ہو جو آپ کو موٹیویٹ کرے، ہاں تو کر سکتا ہے، ہاں تو کر پائے گا، بالکل تو کر سکتا ہے، تجھ میں اتنی ہمت، تجھ میں اتنی طاقت ہے۔ آپ یہ سوچیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا، جگرا ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں نہ اٹھیں، نہ ان کے ساتھ تعلق بنے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جن کا کوئی گول نہیں ہے۔ کیونکہ آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ہمت، قوت، طاقت کی ضرورت ہے، آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہے، آپ کو دلاسے کی ضرورت ہے، آپ کو وہ لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کو یہ نہیں کہے ابے بھائی نہیں کر سکتا، ارے بھائی آپ کو ان کی ضرورت ہے جو کہے کہ بھائی تو کامیاب ہوگا، تو محنت تو کر یار۔ جب آپ تڑپیں اس چیز کو لے کے، اپنے گول کو لے کے، جب آپ تڑپیں اپنی چاہت کو لے کے، جب آپ تڑپیں اپنی کاوشوں کو لے کر کے، یار مجھ سے نہیں ہو رہا، تو دوست یہ نہیں کہے کہ چھوڑ دے، دوست یہ کہے کہ ابھی محنت کر، وقت باقی ہے، منزل ملے گی۔ تو شاعر کہہ رہا ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، اور مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ سمندر تو ایسے نہ بنے کہ دریا مل گئی، نہیں میرا سب کچھ مل گیا، اور یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہم اس کو کر سکتے ہیں میرے دوستو۔ اب ہمت ہاریں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس فیلڈ میں آپ کام کریں، جس فیلڈ میں چاہے آپ لائر بن رہے ہیں، چاہے آپ سائنٹسٹ بن رہے ہیں، یا آپ اچھا موٹیویشنل بننا چاہ رہے ہیں، چاہے آپ اچھا کردار اپنانا چاہ رہے ہیں، کسی بھی چیز میں آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی لائف کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اپنی گیدرنگ کو ان لوگوں میں لے جائیں جو آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھیں گے آپ جو آپ کو صرف ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، تو ان سے کوئی فائدہ اور کوئی بھی مطلب حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ تو اپنے آپ پر فوکس کریں اور منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کریں، اور جب دریا مل جاتا ہے تو سمندر کی تلاش میں نکل پڑیں، اور یہی زندگی کٹے گی آپ کی۔
لذت ملے گا، اور انسان وہ ہے جسے جو ہے ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں، انسان کو اگرچہ کوئی صاحب، کوئی ایک شخص ہو، اس کو اگرچہ کروڑوں روپیہ دے دیا جائے، اتنا پیسہ کہ اس کی 7 نسلیں کھائیں گی، نسل در نسل کھائے، مگر اس کے دل میں پھر بھی ایک بات رہے گی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، بھائی میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے اور کمانا ہے۔ یہ ہے انسان کا ذہن، یہ ہے انسان کا پیٹ۔ دل کہتا ہے نہیں، اور کمانا ہے، اور کمانا ہے، یہ بھی لوں گا، وہ بھی لوں گا، یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا۔ نہیں نہیں میرے عزیز، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان صرف خواہشات کا شکار ہے، انسان اپنی زندگی کو تبدیل کرے۔ حضور نے فرما دیا، کیا فرمایا؟ کہ انسان کے پیٹ کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی، کوئی چیز بھر ہی نہیں سکتی۔ کیا بھر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا قبر کی مٹی، قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ عزیزو، میرے دوستو، میرے پیارو، میرے بھائیو، یار اپنی زندگی کو حرص سے دور کر دیں۔ جو کام کر رہے ہیں اس میں حرص نہ کریں، بھائی میں یوں کما لوں، یوں، یہ کبھی کرے ہی نہیں۔ جس چیز میں حرص رہے گی، جس چیز میں دنیا آئے گی نا، چاہت بڑھے گی اس سے، اور پھر آپ اس طرف جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تعلیمات لیں، زندگی کو، لائف اسٹائل کو ہم نے کس طریقے سے گزارنا ہے، بنانا ہے۔ اچھا آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ یہی نا کہ گاڑی آ جائے، ہاں جی ایسے ہی ہے، گاڑی، بنگلہ، پیسہ، روپیہ۔ وہ بھی ہمارے یہاں پہ ایسا ہے کہ ماں باپ کے سامنے بچے جوان ہوئے، ماں باپ کہتے ہیں بچہ سیٹ ہو جائے، ماں باپ پتہ نہیں کیا ذہن میں لاتے ہیں، بچہ سیٹ ہو جائے۔ جب ماں کی پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا، تو ماں باپ نے پلاننگ کر لینی ہے اس وقت، بھائی میرے بچے کو ہم یہ کھلائیں گے، ہم یہ پہنائیں گے، ہم نے اس کی لائف یہ سیٹ کرنی ہے، ہم نے اس کے لیے وہ پلاٹ خریدنا ہے، ہم نے وہ جگہ خریدنی ہے۔ یہ ہمارا ذہن ہے آج کل کے جو ڈیجیٹل ہیں، ہم لائف سیٹ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے، اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ بچہ پیدا کرنے والی ماں نے بچہ تو پیدا کر دیا، والدین نے بچے پیدا کر دیے، مگر وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میرا بچہ 22 سال کی عمر تک جیے گا یا نہیں جیے گا، یہ اس کے اوپر بڑھاپا آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ماں باپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے میرے بچے نے زندگی میں کہاں کہاں، کس جگہ، کس کے یہاں پر، کس شہر کے اندر کھانا کھانا ہے۔ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے نا۔ اللہ پاک نے یہ چیزوں کو جو ہم کہہ رہے ہیں سیٹ، یہ سیٹ ہمارے ذہن میں سیٹ ہو گیا۔ اللہ پاک نے کہا بھائی تم پتہ ہی نہیں لگا سکتے۔ جو انسان اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا عزیزو، وہ اپنی زندگی کو کیسے بنا سکتا ہے؟ اور یہ زندگی بنانے کا فارمولہ اگر آپ کو کہیں سے ملے گا نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین رسول سے، اللہ کے راستے پہ یہ زندگی بنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ہم سب جانتے ہیں حضرت عمر کو، جانتے نہیں جانتے ہیں؟ بالکل جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے ہمارے یہاں کا کہ حضرت عمر کون ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ حضرت عمر نا ایک وادی سے گزرے، اور آپ کے ساتھ غلام بھی ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، اتنے بڑے خلیفہ، اللہ اکبر، سلطان، اپنے وقت کے خلیفۃ المسلمین، وادی سے گزرے اور سواری سے اترے، اس وادی میں کھڑے ہو کر زار و قطار رونے لگے۔ اتنا رویا، آنکھوں سے پانی نکلا، اتنا آنسو نکلا، پورا پانی بھر گیا، پانی، آنسو۔ غلام نے پوچھا اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفہ وقت، کیا بات ہے آپ اتنا پریشان ہوتے ہیں، کیوں روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے کہا جس جگہ میں کھڑا ہوں، جس وادی میں میں کھڑا ہوں، یہ وادی میرے لیے ایک یادگار ہے۔ کہا کیسے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا باپ
خطاب مجھے اونٹنیاں دیا کرتا اور اونٹوں کی نکل میرے ہاتھ کرتا اور کہتا پکڑ. وہ عمر جو اس وقت اونٹنیوں کی نکل کو نہیں پکڑ سکتا تھا. کبھی ایک اونٹنی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ایک ادھر بھاگ رہی ہے. وہ عمر جو کبھی اونٹنیوں کی نکل کو نہیں پکڑ سکتا تھا، عمر سے اونٹنیاں نہیں سنبھالی جاتی تھی. ہائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، ہائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ہائے حضور سے لگاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانثاری کا جو ہے نا کرم دیکھیں. ایسا کرم ہوا بارگاہ رسالت سے، حضور سے جب سے جڑا ہوں، حضور سے محبت ہوئی ہے، آقا سے جب سے لو لگا ہے. جس عمر کو اونٹنیاں سنبھالنا مشکل تھا، اونٹنیاں سنبھالنا نہیں آتا تھا، اونٹنیاں ہاتھ میں لیں تو اونٹنیاں کبھی ادھر چلے جاتی کبھی ادھر چلے جاتی. میرا باپ مجھے ڈانٹتا کہ اے عمر تجھ سے اونٹنیاں نہیں سنبھالی جاتی. مگر ذوق محمد تو دیکھیں، عشق رسول تو دیکھیں، حضور سے محبت تو دیکھیں. وہ عمر تھا جس سے اونٹنیاں نہیں سنبھالی جاتی تھی. آج حضور کی محبت میں میں اتنے بڑے خلافت کو سنبھال رہا ہوں. اللہ اکبر، اتنی بڑی خلافت کو سنبھال. تو اگر آپ کو لائف سیٹ کرنا ہے تو ہم نے نا حضور سے سیکھنا ہے، ہم نے حضور سے لینا ہے. اپنے آپ کو کسی مقام پر لانا ہے تو ہم نے حضور سے لینا ہے کہ بھائی مقام کیسے بنایا جاتا ہے. ہم نے حضور سے لینا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس مقام پہ لے جانا ہے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا ہے کہ حضور نے جو پیغام دیا، کیا پیغام دیا، کہ زندگی کیسے گزار دی. اب وہ کہتے ہیں نا، وہ سردار نہیں ہوتا، وہ امیر نہیں ہوتا جو خود گناہ گار ہو، جو کھلا گناہ کر رہا ہو، وہ امیر نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں تو امیر لوگ ان کو بناتے ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے، مال بہت ہے، عزت بہت ہے. اور ہمارے یہاں پہ امیر وہ ہے، امیر سے مراد وہ نہیں، امیر کہتے ہیں وہ جو لوگ قوم کو لے کے چلے، ورنہ پھر آپ پتہ نہیں کون سا امیر سمجھیں گے. تو امیر کون سا امیر؟ جو لے چلے قوم کو، قوم جس کے پاس جائے اپنے مسائل کو حل کرائے، قوم کی وہ سنے اور وہ باعمل ہونا چاہیے. مگر آج ہم نے اپنے لیے امیر چنا ہے، قائد چنا ہے. کس کو؟ ہم نے یار ان کو چن لیا ہے جو نہ ہمارے پلے پڑتے ہیں نہ ہم ان کے پلے پڑتے ہیں. نہ ان کو دین کی کوئی خبر ہے، نہ عمل کی کوئی خبر ہے، نہ رسول اللہ کی کوئی خبر ہے، نہ ان کو تو رسول اللہ کی سیرت کا کوئی اتا پتہ نہیں، اسلام کیا ہے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. نام تو مسلمان والا ہے، کپڑے بھی مسلمان والے ہیں، مگر ان کے اندر کچھ نہیں ہے تو وہ دین رسول نہیں ہے. داڑھی نہیں ہے چہرے پر، اسلامی جو ہے وہ رویہ نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، زبان ٹھیک نہیں ہے. ہم ایسوں کو اپنا رہنما، ایسا قائد تسلیم کر رکھا ہے جن سے لوگ خوف کھاتے ہیں. اللہ اکبر، جن کے نخرے بڑے ہیں. حرام کا کام چل رہا ہے بھائی، سود کا کاروبار چل رہا ہے، وہ امیر ہمارا ہے، وہ قائد ہمارا ہے. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر تعلیم سیکھنی ہے تو حضور سے سیکھیں. قائد بنائیں تو پرہیزگار بنائیں، قائد بنائیں جن کو چننا ہے ان کو چنیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپک کی محبت کرتے ہیں. وہ محبت نہیں جو آپ کو وقتی طور پہ کہیں گے ہم بڑے چاہنے والے ہیں، بڑا جذبہ ہے، بڑی محبت ہے، بڑے ہم دیندار ہیں. وقتی طور پہ ہوتا ہے یہ، پھر بعد میں تو عطا پتہ کوئی نہیں. صحیح بات ہے. تو ہاں، تو قائد اپنا جو ہے امیر اس کو چنے جو آپ کے حال سے واقف ہو، جو آپ میں بیٹھنا پسند کرتا ہو، جو انکساری جانتا ہو. ورنہ سلام کا جواب نہیں ہے یار. حالات یہ بنے ہوئے ہیں. تو کامیاب ہونا ہے، لائف سیٹ کرنی ہے تو حضور کے تعلیمات پر عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پر چلیں اور منزل کو تلاش کریں. دیکھیں اللہ نے آپ کو کیسا جو ہے نا روشن کرنا ہے. زندگی روشن ہوگی، خود روشن ہو جائیں گے آپ. کامیاب ایسے ہوں گے جس کا نام تاریخی الفاظ میں لکھا جائے گا. ایسی کامیابی اللہ آپ کو دے گا. مگر جگر کو بڑا رکھیں آپ، خود کو بڑا رکھیں آپ. دل بڑے کہتے ہیں ایک دم بلٹ پروف جیکٹ جیسی ہوتی جس میں گولیاں تھمتی ہیں.
اپنوں نے وار کرنا ہے، غیروں نے وار کرنا ہے، لوگوں نے آپ کی باتوں پر باتیں لکھنی ہیں، باتیں بنانی ہیں، تانا دینا ہے، سب کچھ ہوگا میرے عزیز، مگر اللہ کی قسم جب آپ صبر کریں گے، آپ جب خود کو وقت دیں گے، خود کو تیار کریں گے، حضور نے چاہا، اللہ نے چاہا، یقین بتا رہا ہوں وہ وقت کے ستارے بنیں گے جس سے لوگ فیض پا رہے ہوں گے، مگر شرط کیا ہے؟ محنت کریں۔ اب وہ بھی لوگ ہیں جو ذہن میں رکھتے ہیں ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، ہم اللہ سے بالکل اللہ سے مانگی، اللہ دینے والا ہے، رسول اللہ عطا فرمانے والے ہیں، مگر محنت بھی ضروری ہے میرے دوستو۔ آپ کہیں نہیں میں بیٹھ جاتا ہوں، تھالی میرے پاس خود آئے، نوالا خود بنے، خود گلے میں اتر جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے؟ نہیں ہے نا۔ جب یہ چیز ممکن نہیں ہے تو پھر کیسے آپ کامیاب ہوں گے؟ تو آپ کو کامیاب ہونے کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال، پیروں کا استعمال، اپنی زبان کا استعمال۔ اب وہ ہاتھ اور پیر سے مجھے یاد آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کون ہے؟ سچا مسلمان کون ہے؟ سنیے گا اس حدیث کو اور اپنے آپ کو سدھاریں۔ حضور نے کیا خوب جملہ فرمایا، نبی نے فرمایا مسلمان سچا پکا کامل وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان بچا رہا ہے۔ زبان سے کیا مراد ہے؟ ہم نے اپنی زبان سے کیا لوگوں کو تعریف کرتے ہیں جب کوئی پریشان کرتا ہے؟ تو نہیں کرتے، گالیاں بکنا، خرافات بکنا، بد کلامی کرنا، یہی تو ہمارا طریقہ ہے۔ صحیح بات؟ ہاں ایسا ہی رسول اللہ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بچے۔ کوئی بات نکل آئے تو ہمارا ہاتھ پہلے چلتا ہے، زبان پہلے چلتی ہے۔ ہمارا زبان ٹھیک نہیں، ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم چاہے ترقی ہو تو نہیں، ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے معاملات ہوئے، اہل عرب مخالفت میں آپ کے اتر آیا، تمام عرب کے لوگ آپ کی مخالفت میں، بلکہ باہر والے ہی نہیں بلکہ گھر والے بھی آپ کی مخالفت میں اتر آئے، خود کا قبیلہ مخالفت میں اتر آیا۔ مگر اللہ کی شان یہ ہے، اللہ تعالی میرا رب قدیر جس کو چاہ لیتا ہے، جس سے کام چاہتا ہے اللہ اس سے کراتا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فتح نصیب فرمائی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کم عرصے میں اہل عرب میں جس وقت بتوں کو پوجا جاتا تھا، کعبے کے اندر بتوں کو رکھ کے پوجا جاتا، 360 بتوں کو پوجتے تھے لوگ، انہی کو خدا سمجھتے تھے، انہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، کفر و شرک عام تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی تبلیغ کی، دین کی، صبر، تحمل، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے اتنا بڑا کام کیا، اور اللہ نے فتح دے دیا آپ کو، اور ایسی فتح کہ آپ نے اتنا کام کیا، الحمدللہ ہمیں صحابہ کرام کی جماعت سے نوازا۔ اتنی بڑی جماعت، اللہ اکبر، 1.25 لاکھ صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر تھے۔ تو یہ خدمت اللہ رب العزت جس سے چاہتا ہے کراتا ہے۔ تو یہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زبان بد کلامی کا استعمال نہیں کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ہاتھا پائی پہ نہ اتر آئے، کیونکہ سامنے والا بھی اپنا ہی ہے، یار وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، وہ بھی حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے، اس سے بد کلامی کریں گے آپ؟ تو اپنوں سے محبت کریں، یہ بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ نے واضح کر دیا اس کلام کو فرما کر کے کہ مسلمان وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان پکڑ کے، فرمایا زبان، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بچا رہے۔ اور یہ جب اخلاص، ادب، تحمل، جب یہ چیز آپ کے اندر آئے گی، جسے ہم معاشراتی طور پہ بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، یہ تمام چیزیں آج ہمارے سوسائٹی کے اندر وہ بہت اچھا آدمی ہے جو بہت ادب والا ہے، جو مخلص ہے، وہ ادب والا بندہ ہے، جو ادب کے دائرے میں رہتا ہے وہ ہمارے لیے بہت بہترین ہے۔ تو یہ آج ہمیں لوگوں سے درس نہیں لینا، آج ہمیں مغربی تہذیب سے درس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یار، اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دیا ہے درس۔
کہ ادب یہ ہونا چاہیے، اخلاص یہ ہونا چاہیے. میرے رسول جیسا کوئی با ادب نہیں تھا پوری دنیا کے اندر، اور نہ آنا ہے، نہ آیا ہے، اور نہ آئے گا. حضور جیسا اعلیٰ کردار کسی کا کردار نہیں ہے، نہ کوئی منسٹر کا ہے، نہ کوئی وزیر کا ہے، نہ کوئی وزیر اعظم کا ہے. میں کہہ رہا ہوں تمام، دیکھیں یاد رکھیے گا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ افضل انبیاء کی جماعت ہے، ٹھیک ہے، اور کردار میں سب سے زیادہ افضل انبیاء ہیں، اور ان انبیاء میں بھی سب سے زیادہ افضل حضور کی ذات ہے، اور اس سے بھی زیادہ کردار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میرے رب نے، میرے اللہ نے حضور کی شان کو بلند فرما دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب آپ کا ذکر تو ہوتا رہے گا، آپ کی شان تو بڑائی بیان ہوتی رہے گی، دنیا جب تک چلتی رہے گی. سورج نے نکلنا ہے، چاند نے نکلنا ہے، یہ دنیا کا جو کارواں جب تک چلتا رہے گا. اے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ دنیا بڑھتی رہے گی، کارواں بڑھتا رہے گا. حبیب تمہارا ذکر رکے گا نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب تیرا ذکر ہوتا رہے گا، حبیب تیرا ذکر ہوتا رہے گا، حبیب تیرا ذکر ہوتا رہے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اور کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. آج سے 100 سال پہلے بھی نبی کا ذکر ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ بولیں بھائی، ہوتا تھا نا؟ ہاں، حضور کا ذکر 100 سال پہلے بھی ہوتا تھا. آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی بھائی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے. حضور کا ذکر کر رہے ہیں، کس حضور کا ذکر ہو رہا ہے نا، ذکر نبی تو ہو رہا ہے. ہم حضور کے ذکر سے تو سمجھ رہے ہیں تمام چیزوں کو. اب یہ نہ سمجھیں کہ حضور کا ذکر 100 سال پہلے ہوتا تھا، اب ہو رہا ہے 100 سال بعد. میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر 100 سال بعد بھی ہوگا، بلکہ قیامت کے بعد بھی ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے ہی بندوں کو بنایا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور رب کی عبادت ہی اصل چیز ہے. رب کو ہم پہچانتے کس سے ہیں؟ حضور کی ذات سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے راستے کو ہم پڑھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ ایک ہے. ہم نے پھر جان لیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ہم نے حضور کے بذریعہ حضور ہی تو ہم نے جانا کہ اللہ ایک ہے. ہم نے اللہ کی شریعت کو جانا حضور کے ذریعے، ہم نے دین محمدی کو پہچانا، مانا، اس پہ عمل کرتے ہیں کس کے ذریعے بھائی؟ حضور کے ذریعے. تو حضور کا ذکر تو کب پہلے سے ہوتا ہے، آدم نہیں تھے تب بھی ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. حضرت آدم دنیا میں نہیں تھے، بلکہ ان کی تخلیق ان کو گوندا گیا. حضور کی حدیث ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے جسم ان کا جب اسٹرکچر تیار ہو رہا تھا، تب ان کے لیے جب اسٹرکچر تیار ہونے سے پہلے ان کو گوندا گیا مٹی کو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی تھا جب آدم کو گوندا جا رہا تھا، آدم کو گوندا جا رہا تھا علیہ السلام، تو اس وقت بھی نبی تھے. تو بات کا نچوڑ میں آخر میں عرض کر دوں، بات بڑی لمبی ہو گئی، کہ ہمیں اگرچہ واقعی اگر ترقی کرنی ہے، واقعی اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، واقعی ہم نے صحیح راہ کو اختیار کرنا ہے، تو ہمیں مغربی تہذیب سے کچھ لینے کی بھائی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور کی سیرت نے ہمیں اتنا دیا ہے، بلکہ وہ لوگ حضور کی سیرت کو پڑھ کر کے، حضور کی زندگی کو پڑھ کر کے، اس میں سے کچھ چیزوں کو لے کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز کو اختیار کر کے وہ آج کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ مسلمان ناکام ہو رہے ہیں. یہ کہ اکثر ایک دوسرے سے دوسرا مسلمان کہہ رہا ہے ہم کامیاب کہاں ہیں. آپ لوگ خالی یہی بات کریں گے بھائی کامیاب کہاں ہیں، کامیابی تو نہیں ہو رہا ہے. تو آپ تو سمجھیں ذرا، جنہوں نے حضور کی سیرت کے پہلو کو پڑھ کر کے، حضور کی زندگی کو پڑھ کر کے زندگی بنانے کی کوشش کی، وہ جا رہے ہیں دنیا کے سپر پاور بننے کی طرف. اسلام الحمدللہ وہ مذہب ہے جو حق دین ہے. اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن میں، آج سے کئی سال پہلے، آج سے
100-150 سال پہلے اسلام کو طاقت نہیں تھی؟ بہت طاقت تھی، سپر پاور اسلام تھا۔ الحمدللہ مسلمان سپر پاور تھے، الگ الگ امپائر کھڑے تھے ہمارے، تو اس وقت ان لوگوں نے حضور کی تعلیمات کو دل میں بسایا تھا، حضور کی تعلیمات پر عمل کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز کو اپنایا تھا۔ اور بادشاہ بھی آج کی طرح نہیں تھے نا، حضور کی تعلیمات کو پڑھ کے عمل کیا تھا، باتیں نہیں کی تھی۔ قوم کے سامنے آج کچھ بات کرتے ہیں، قوم کے پیچھے کچھ اور بات ہوتی ہے نا، اور ہم برائیاں کچھ اور کرتے ہیں، ہم باتیں کسی اور کی کرتے ہیں، وقت جذبات وقت بدل جاتا ہے۔ مگر جو بادشاہ تھے وہ لوگ اللہ کے بتائے راستے پہ صحیح طریقے سے گامزن تھے، اور ان کو واقعی طور پہ اللہ رب العزت کی واقعی مدد حاصل تھی۔ دن صبح سے لے کے شام تک پورے دن کام کرنا مخلوق خدا کے لیے، اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا۔ یہ حکمران تھے جنہوں نے حضور کو آئیڈیل بنا کر کے خود کام کیا، اور اللہ نے ان کو فتح لکھ دی، اللہ نے نصیب میں ان کے فتح ہی لکھی، اتنی کامیابی لکھی، انہوں نے اپنے اپنے بڑے بڑے نام بنا لیے۔ آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں کتنے بادشاہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر کے اسلام کے لیے جد و جہد کیا، خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، کیا میری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر ہے یا نہیں ہے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔ اور آج ہم کامیابی کس میں چاہ رہے ہیں بھائی؟ ہم کسی منسٹر کی نظر میں کامیاب ہو جائیں، اس کی نظر پڑ گئی تو کام بنے گا، فلاں صاحب کی نظر پڑ گئی تو کام بنے گا۔ ہم یہی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بڑا سیٹھ مل گیا اس کی نظر پڑ گئی تو بھائی کام بنے گا؟ نہیں نہیں، کام تو رب بناتا ہے، زندگی تو رب بناتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پائے، اور اس کو ہم جانتے ہیں حقیقت یہ ہے، مگر اس حقیقت کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ارے رب تو زندگی بنانے والا میرا رب ہے، کامیاب کرنے والا میرا رب ہے، سمجھ جاؤ۔ اور جب یہ مسلمان سمجھے گا اس دور کا، پھر سے اس کو جو ہے اللہ رب العزت پاور میں لے کے آئے گا۔ الحمدللہ ہم پاور میں ہیں ویسے، مگر پاور میں لے کے آئے گا۔ اور اللہ نے وہ قوم ہمیں بنائی ہے جو الحمدللہ جو ہر جگہ فتح حاصل کرتی ہے، الحمدللہ تعالی۔ تو نوجوانوں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کرو، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، تو دریا مل جائے تو سمندر کی طرف رواں دوا ہو جاؤ، ایک جگہ محدود نہیں ہو جاؤ۔ حضور کی تعلیمات کو دل سے لگاؤ، آقا کی سیرت کو دل سے لگاؤ، اور یہ جب چیزیں ملیں گی آپ کو، خود آپ احساس کرو گے اس چیز کا۔ میں آپ بتائیں، میں چاہوں تو بہت ساری باتیں عرض کر سکتا ہوں آپ سے، بیان میں بہت ساری باتیں جو آپ کو سمجھ آئیں گی انشاءاللہ، مگر میں اس کو سہل کر کے آپ کے سامنے اس لیے بولتا ہوں، بیان کرتا ہوں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے، یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آئے۔ اگر یہ بچے جو دکھ رہے ہیں نا آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ کیا ہے بھائی؟ مستقبل، آنے والا کل ہے۔ جس قوم کو اگر خراب کرنا ہے آپ نے نا، اس قوم کے بچوں کو خراب کر دو، نوجوانوں کو خراب کر دو، یقین کرے وہ قوم کو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ قوم خود ختم ہوگی، خود خراب ہو جائے گی۔ اور یہی طریقہ ہمارے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو بچے ہیں، کل یہ ہمارا مستقبل ہے، اور انہوں نے کہیں اور سے نہیں سیکھنا ہے، انہوں نے ہم سے سیکھنا ہے۔ بڑوں نے جو کیا اس کو دیکھے گا بچہ، وہی کام کرے گا۔ ہمیں اچھے کام کرنے ہیں تاکہ آنے والا جو بچہ ہے، آنے والا جو نوجوان ہے، جو کل کے لیے تیار ہو رہا ہے، وہ ہم سے سیکھے کہ واقعی یہ جو لوگ تھے وہ مثالیں دیں، سیکھیں، اور کہیں جو لوگ تھے جو ہمارے درمیان کل موجود تھے، جن سے ہم نے سیکھا ہے، واقعی یہ اللہ والے لوگ تھے، واقعی یہ دلیر لوگ تھے، واقعی یہ شیر لوگ تھے۔ یہ اللہ رب العزت کے راستے پر آ کر ہوگا، یہ رب سے لو لگا کر ہوگا، اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر ہوگا۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ بھائی اگر تم سمجھتے ہو کہ رب سے دور جا کر ہوگا، اس کی بارگاہ سے سر ہٹا کر ہوگا، تو یہ آپ کی کہہ لیں
یہ آپ کی احمقانہ فکر ہے، اور آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم مغربی تہذیب کو اپنا چکے۔ تو مغرب کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈوبنے کی جگہ، وہ تو آپ اس کی جو تعلیمات ہے وہ تو آپ کو ڈبا ڈالے گی بھائی۔ آپ حضور کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے میں نے جو شروع تا آخر بات کی ہے مولا کریم اس کو قبول فرمائے۔